اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کی مناسبت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد آپ کی ولادت باسعادت کی آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دن تمام موالیان حیدر کرار کو اور محبان امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبارک کرے، اور آج کے دن کے صدقے میں ہمارے ایمان میں اور اضافہ کرے، ہمیں نیک اعمال کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بہترین مہینہ قرار دے۔ اس مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، مبارک مہینے میں نزول قرآن ہے۔ نہیں سن نہیں رہے آپ؟ دیکھیں اس مہینے میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ قرآن بھیجا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ترجمہ کروں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ نے عصمت کبریٰ فاطمۃ الزہرا کی گود میں حسن مجتبیٰ کی شکل میں دوسرا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بھی تو قرآن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حسن مجتبیٰ بولتا قرآن ہے۔ کیوں اللہ نے نازل فرمایا؟ اللہ نے نازل فرمایا ہے ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ والفرقان، اور اللہ نے حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ لوگ حق اور باطل میں ڈسٹنگوش کر سکیں۔ فرقان کے معنی ہوتے فرق کرنے والا۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ قرآن فرق کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہی تو امام حسن مجتبیٰ کی پوری انٹائر لائف ہے کہ جس میں آپ نے ہدایت فرمائی ہے اور حق اور باطل کو آپ نے الگ کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ تھی۔ سیدۃ نساء العالمین نے ظہر کی نماز تنہا پڑھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
مولا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں 15 تاریخ کو ظہر کے بعد، آج کا جو دن گزر رہا ہے یہ ظہر کے بعد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہزادی روزے سے تھی کہ نہیں؟ جی سوچ سمجھ کے بولیے گا۔ شہزادی روزے سے تھی؟ بالکل روزے سے تھی۔ وہ اگر روزے سے نہ ہوتی تو پھر کون روزے سے ہوتا؟ شریعت ان کے گھر سے چلی ہے، روزے نے ان کے گھر سے چلنا سیکھا ہے، اور شہزادی نے تو روزے کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے کہ بچے جب بیمار ہوئے ہیں تو 3 روزوں کی منت آپ ہی نے مانی تھی۔ دیکھیے شہزادی روزے سے ہیں، 15 رمضان کو روزے سے ہیں، اور شہزادی کا یہ 15واں روزہ تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اور کتابوں میں ہے کہ عصر کی نماز آپ نے بھی پڑھی اور حسن مجتبیٰ نے بھی پڑھی۔ دیکھیں کیا مرتبہ ہے۔ جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو کہ روزے کی حالت میں بچہ دنیا میں آئے، ماں کی نماز بھی قضا نہ ہو اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، جس کی ماں اتنی پاکیزہ، وہ آنے والا بچہ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا۔ دیکھیے آنے والا بچہ اتنا ہی پاکیزہ ہے کہ اس کا نام ہی خدا نے حسن رکھا۔ حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حسن کے معنی ہوتے ہیں ہینڈسم کے، حسن کے معنی ہوتے ہیں بیوٹیفل کے، حسن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے۔ اسی لیے اردو میں جو خوبصورت ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ دیکھیں نام کیسا ہے، اگر آپ اردو میں حسن لکھیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ حسن۔ حسن بھی تو پڑھا جائے گا نا اردو میں، اس لیے اردو میں واول وغیرہ تو لگتے نہیں ہیں، جیسے عربی میں نہیں ہوتے ہیں زیر زبر پیش، فتح ضمہ کسرہ جیسے عربی میں نہیں لگتا۔ یہ تو قرآن میں ہماری آسانی کے لیے ہے، ورنہ ہوتا نہیں ہے یہ سب۔ حسن بھی پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اللہ نے نام رکھا مولا کا حسن۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں جو باہر سے بھی اچھا ہو اور اندر سے بھی اچھا ہو، یعنی جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو اور اس کی روح بھی پاکیزہ ہو۔ اور کیا کہنا مولا حسن کی پاکیزگی کا کہ اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں مولا کی خوشنودی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے جب دن آتے ہیں اور ایسے نام لیے جاتے ہیں پاکیزہ، یا سنا جاتا ہے یا ان پر صلوات پڑھی جاتی ہے، تو روزے کی قبولیت کی سند ہے۔ اہل بیت پر صلوات پڑھنا روزے کی قبولیت کی سند ہے، روایتوں میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ روایت میں ہے، ہمارے باقاعدہ ہے کہ حالت روزہ میں بہترین عبادت ہے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ یوننگ شروع ہو جاتی ہے اور کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی ایسا ذکر بتائیے۔ دیکھیے کتنا اچھا ذکر ہے، آفس میں بھی بیٹھے ہیں آپ، صلوات پڑھتے رہیے، ڈرائیو کر رہے ہیں صلوات پڑھتے رہیے، شاپ پر بیٹھے ہیں صلوات پڑھتے رہیے، گھر میں ہیں واک کر رہے ہیں صلوات پڑھتے رہیے۔ آج کل تو زمانہ جو ہے وہ یوگا کا زمانہ ہے، یوگا کر رہے ہیں صلوات پڑھتے رہیے۔ بالکل ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ جو خود خدا بھی کرتا ہے، اور مومنین کو اس نے اس عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو حالت روزہ میں بہترین عبادت جو ہے وہ صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب آپ کے مطابق بھی ترجمہ کر دوں،
رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا، ھدی للناس، اور اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہاں یہ بھی ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم صرف تلاوت سے کام چلا لیتے ہیں، ہدایت نہیں لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ تلاوت کے لیے نازل نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت کے لیے۔ اب ماہ مبارک رمضان جب بھی آئے، ابھی 15 دن باقی ہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے اور آج جو ہے وہ بولتا قرآن نازل ہوا ہے، دونوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ دیکھیے 15 دن باقی ہیں، قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے۔ اب کم سے کم 15 دن میں ہمیں یہ توفیق مل جانی چاہیے کہ ہم جہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہیں سے قرآن سے ایک ہدایت بھی لے لیں۔ بہترین مہینہ ہے ہدایت کا یہ جو ہے۔ دیکھیے خدا جو ہے وہ انسان کو جب اپورچونٹی دیتا ہے اور وہ اپورچونٹی اسے ملتی ہے خدا کی طرف سے اور وہ نگلیکٹ کرتا ہے تو خدا ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ خدا ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے کہ خدا اسے اپورچونٹی دیتا ہے، موقع دیتا ہے اور وہ موقع کو ہاتھ سے گنوا دیتا ہے، جانے دیتا ہے۔ یہ بہترین اپورچونٹی ہے، بہترین۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اللہ نے دونوں سامان کیے ہیں، قرآن صامت بھی اتارا ہے، چپ قرآن بھی نازل فرمایا ہے اور بولتا قرآن بھی بھیجا ہے۔ کتنی اچھی ہمارے لیے اپورچونٹی ہے کہ ہم جو خاموش قرآن ہے اسے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بولتے قرآن سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ بہترین موقع ہے۔ دیکھیے قرآن اگر نہیں سمجھیں گے ہم تب ہم گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ کرنے والا ہم کو گمراہ کر دے گا اگر قرآن نہیں سمجھیں گے۔ یہ بہت زمانہ خراب ہے، بہت زمانہ خراب ہے۔ طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ ممبروں سے کی جاتی ہیں، طرح طرح کی بات لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کی بات مولوی ملا کرتا ہے، سو کول۔ بہت زمانہ خراب ہے یہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے۔ ایک آیت جو آپ نے پڑھی ہے، 5 آیتیں آپ نے پڑھی ہے یا 5 پیج پڑھے ہیں، 5 پیج میں سے ہم ایک آیت کو سمجھ تو سکتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ایک آیت کو سمجھنے میں کیا ہے؟ ہمارے پاس میں آج کل تو سب کچھ ہمارے پاس میں اویلیبل ہے، آن لائن ہے سب کچھ۔ یہ بھی نہیں کہ ہم جو ہے وہ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، فارسی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں، گجراتی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انگلش تو پڑھ سکتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم کو کوئی زبان نہیں آتی ہے، انگلش بھی نہیں آتی ہے، کوئی زبان نہیں آتی ہے، انگوٹھا چھاپ ہے ہم۔ انگوٹھا چھاپے کا فون تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی عالم کو فون تو کر سکتے ہیں کہ مولانا آج ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، 5 منٹ کا ہم کو وقت دے دیں، ہم کو یہ آیت سمجھا دیں۔ اگر ہمارا مزاج ایسا نہیں ہوا تو دشمن ہم کو گمراہ کر دے گا، ہم کو اہل بیت سے بھی دور لے جائے گا، قرآن سے بھی دور لے جائے گا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ آپ کو میں وارن کر رہا ہوں یہ آپ کو۔ اگر ہم نے آنکھ نہیں کھولی تو ایسا ہوگا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ جو اہل بیت سے دور چلا گیا، جو قرآن سے دور چلا گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو اہل بیت سے دور چلا گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے دوسرے امام حسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، قاری قرآن تلاوت کرنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی خصوصی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، اس کی حاجتوں میں سے ایک حاجت خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے سے پہلے ہماری 5 حاجتیں ہیں
اور اگر 5 حاجتوں میں سے ہم نے ایک حاجت قرآن ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے واسطے سے ہم نے دعا مانگی تو مولا فرماتے ہیں تمہاری جو حاجتیں ہیں ان میں سے ایک حاجت ضرور خدا قبول کرے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جو قرآن بولتا نہیں ہے اس کی تلاوت اگر ہم کریں تو ہماری 5 حاجتوں میں سے خدا ایک حاجت ضرور قبول کرتا ہے، اور جو قرآن بولتا ہے اگر ہم اس سے سچی محبت کریں ایک حاجت نہیں ساری حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم حسن مجتبیٰ سے سچی محبت تو کر کے دیکھیں۔ مولا حسن مجتبیٰ سے سچی، اور حسن مجتبیٰ سے سچی محبت کا مطلب نہیں ہے کہ صرف 15 شعبان اور 15 رمضان کو یاد کیا جائے، نہیں، پورے سال ہمارے امام ہیں۔ کیسے امام ہیں؟ دیکھیں کیسے امام ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹا نہیں دیا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کسی کو بیٹا بنایا تھا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایڈاپٹڈ سن، بنایا تھا جناب زید کو۔ سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ ہے، جناب زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اچھا تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی رسم تھی، اگر کسی نے ایڈاپٹ کسی کو کر لیا ہے تو وہ بایولوجیکل ہو جاتا تھا، حالانکہ بایولوجیکل جو ہے وہ الگ ہے، ایڈاپٹڈ الگ ہے۔ اگر لڑکی ہے جس کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے تو وہ بڑی ہونے کے بعد میں ہمارے لیے جو ہے وہ محرم نہیں ہوگی، نامحرم رہے گی۔ اگر لڑکا ہے اگر ہم نے کسی کو ایڈاپٹ کیا ہے تو ہماری جو وائف ہیں ان کے لیے جو ہے وہ نامحرم رہے گا، بایولوجیکل نہیں ہوتا ہے ایڈاپٹ کرنے سے۔ لیکن اس زمانے میں ایسی رسم تھی کہ اگر کسی نے کسی کو ایڈاپٹ کر لیا ہے، بچے کو یا بچی کو، تو وہ بایولوجیکل جو ہے وہ اولاد کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور اسے میراث بھی ملتی ہے، انہیریٹ بھی کرتا ہے، وہ انہیریٹنس میں بھی اس کا شیئر آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کا ایڈاپٹڈ سن ہے، یہ ریئل نہیں ہے، یہ بایولوجیکل نہیں ہے۔ اسی لیے جناب زید کی جب جناب زینب بنت جحش سے شادی ہوئی اور اس کے بعد میں دونوں میں بات نہیں بنی اور طلاق ہو گئی، تو جناب زینب سے رسول اللہ نے شادی کر لی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایڈاپٹڈ سن کی، حالانکہ قرآن میں حکم کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، جہاں پر اللہ نے وہ عورتیں کہ جو تمہارے لیے حرام ہیں وہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہاں پر یہ بھی ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے اگر وہ طلاق بھی دے دے۔ بیٹے کی بیوی جو ہے وہ باپ کے اوپر حرام ہے، نہیں کر سکتا ہے شادی، اسے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ نے جناب زید کی بیوی سے جو جناب زینب تھی ان سے شادی کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایڈاپٹڈ سن تھے۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ رسول اللہ جناب زید سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور پھر قرآن کی آیت بھی ہے وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد الا رسول، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، صرف ہے تو یہ رسول ہیں۔ اللہ انکار کرتا ہے دنیا میں صرف 2 ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن نے رسول کا بیٹا کہا ہے، یا امام حسن مجتبیٰ ہیں یا حسین شہید کربلا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جس طرح سے امام حسن مجتبیٰ فاطمۃ الزہرا کے دل بند ہیں، پاکیزہ ماں کے بیٹے ہیں، ویسے ہی پاکیزہ رسول کے بھی بیٹے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ دونوں بیٹے ہیں، یہ مولا حسن مجتبیٰ کو باقاعدہ، اسی لیے ہمارے یہاں کیا جناب امام حسن مجتبیٰ کیا تھے؟ اشبہ الناس برسول اللہ، مولا حسن مجتبیٰ سے زیادہ رسول اللہ کی صورت میں رسول سے کوئی نزدیک نہیں تھا، ایون امام حسین بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی نہیں۔ امام حسن کیا تھے؟ لوگ دیکھتے تھے تو کہتے ارے رسول آ گئے،
امام حسن کو دیکھتے تھے تو کہتے کہ رسول آگے، اتنا چہرہ آپ کا ملتا جلتا تھا۔ ہمارے حدیث یہ بھی ہے کہ سر سے لے کر یہاں تک امام حسن جو تھے وہ رسول اللہ کی شبیہ تھے، اور یہاں سے لے کر پیر تک مولا حسین رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ دیکھیے اگر متوجہ نہیں ہیں آپ، ذرا سا روزے کا اثر غائب کریں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے یہاں تک حسن مجتبیٰ، یہاں سے یہاں تک حسین شہید کربلا، سلطان کربلا رسول کی شبیہ ہیں، رسالت تو بڑھ گئی، آدھی حسن کے حصے میں آئی، آدھی حسین کے حصے میں آئی۔ دیکھا اب یہ دونوں جو کریں گے، اگر حسن نے کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کہا ہے، اگر حسین کہیں چل کر گئے ہیں تو یہ حسین نہیں گئے ہیں، یہ رسول گئے ہیں۔ دونوں شبیہ رسول ہیں۔ اور اب یہ بھی سوچیں کہ جب یہ دونوں شبیہ رسول ہیں، جو کہا وہ رسول نے کہا ہے، جو انہوں نے کیا وہ رسول نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا وہ رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان کا قاتل رسول کا قاتل ہے، ان پر ظلم کرنے والا رسول پر ظلم، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، آپ فرمایا الحسن، روایت میں دو الحسن کی طرح سے بھی روایت ہے اور یہ بھی ہے حسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہیں۔ چار ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے یہ کہا ہے منی، مجھ سے۔ اردو تو سمجھتے ہیں نا، دیکھیے اردو میں دو لفظیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سے اور ایک ہوتا ہے کے۔ اردو والا انگلش والا کے نہیں، اردو کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اردو میں ہوتا ہے سے اور ایک اردو میں ہوتا ہے کے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے، علی مجھ سے، حسین مجھ سے، حسن مجھ سے۔ اللہم صلی علی محمد، جن کا بہت نام لیا جاتا۔ دیکھیے سے میں اور کے میں بہت فرق ہے۔ فلاں رسول کے صحابی، رسول کی بیوی، رسول کی بیوی، کے میں اور سے میں بہت فرق ہے۔ اگر صحابی رسول کی نہ مانے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ ہم رسول کے امتی، اگر رسول پر ایمان ہمارا ختم ہو جائے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ کے میں اور سے میں فرق یہ ہے کہ کے جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے لیکن سے جو ہے وہ الگ نہیں۔ فاطمہ کل بھی رسول سے، آج بھی رسول سے اور قیامت تک رسول سے۔ حسن کل بھی رسول سے، آج بھی رسول سے اور قیامت تک رسول سے۔ اور قیامت تک اگر رسول سے نہ ہوتے تو رسول کبھی نہ کہتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، صرف جو ہے یہ چار لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ ہیں جن سے نبوت بچی ہے، یہی وہ ہیں جن سے نبوت کا پرچار ہوا ہے، یہی وہ ہیں۔ اشبہ الناس، سب سے زیادہ جو ریزیمبلنس، سب سے زیادہ جو کاپی تھے، اگر میں کہوں تو کاربن کاپی تھے امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کی، اور مولا حسین یہاں سے یہاں تک رسول اللہ کی کاپی تھے۔ مولا جب چلتے تھے، مولا سلطان کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مولا جب چلتے تھے، اگر کسی نے چہرہ نہیں دیکھا ہے تو سب یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں۔
چلنا بالکل رسول کی طرح سے تھا، چلتے بھی رسول کی طرح سے، بیٹھتے بھی رسول کی طرح سے، کہیں جاتے بھی رسول کی طرح سے، کہیں سے آتے بھی رسول کی طرح سے، میدان میں بھی رسول کی طرح، ہر طرح سے۔ اور یہ جو نواسا ہے جسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، وہ صورت میں رسول کی طرح۔ اسی لیے اللہ نے اپنا بیٹا کہا۔ جناب زید کے لیے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ مباہلے میں کہا حسن و حسین علی اور فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو رسول کے بیٹے ہیں۔ اس لیے جنگ جمل میں جناب محمد حنفیہ جو مولا کے فرزند ہیں، بہت ہی عظیم فرزند ہیں، وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا محمد حنفیہ، یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی جب تک کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دوں۔ ہمت نہیں ہوئی سے کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، جاتے تھے پھر ادھر آ جاتے، اتنی تیر برستے تھے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے، مولا کو یہ کہتے ہوئے جناب حنفیہ سے سنا، اور دیکھ رہے ہیں کہ حنفیہ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فوجیوں کا دستہ لے کر مولا حسن مجتبیٰ، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جیسے جیسے تیروں کی برسات بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے مولا اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تلواریں اور تیز ہوتی جاتی ہیں، مولا اور تیز ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر وہ جو اونٹ جس پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے پیر کاٹ دیے، جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ مولا حسن مجتبیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ کھڑے ہوئے تھے دور، کہا محمد حنفیہ وہاں کیا کھڑے ہو، ادھر آؤ۔ شرم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ حسن نے وہ کر دکھایا جو تم نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ اے محمد حنفیہ، تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول کے فرزند ہیں۔ جو رسول کا بیٹا ہوگا وہ بہادر نہ ہوگا تو پھر کون بہادر ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، معبود جسے تو نے اتنا مبارک بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، اسی کا صدقہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما، مومن و مومنات اور مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔